ایک سوال یہ آیا ہے کہ کرسی پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اپنی کرسی صف میں کہاں لگائے؟ صف کے بیچ میں لگائے یا صف کے کنارے لگائے یا جہاں جگہ اسے مل جائے وہاں لگا لے؟ اور اس کی صف سیدھی کیسے ہوگی؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اولاً تو بلا کسی شرعی عذر کے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، نماز میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ فرائض میں شامل ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بلا کسی شرعی عذر کے، تو ظاہر ہے کہ قیام کا فریضہ اس سے چھوٹ جائے گا، باقاعدہ رکوع کا فریضہ چھوٹ جائے گا، باقاعدہ سجدے کا فریضہ اس سے چھوٹ جائے گا، تو نماز کیسے درست ہوگی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز یہ خالص عاجزی اور انکساری کا عمل ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا عمل ہے، تواضع کا عمل ہے، اور کرسی پر بیٹھنا یہ یک گونہ غیر متواضعانہ عمل ہے، خلاف ادب عمل ہے۔ چنانچہ بڑوں کے سامنے لوگ کرسی پر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت کے حضور حاضری دینی ہے، تو جہاں عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے وہاں انسان کرسی پر بیٹھے، تو یہ جو ہے متکبر لوگوں کی اس میں مشابہت ہے جو کہ کسی طرح مناسب نہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ مثلاً عیسائی لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بلا کسی شرعی عذر کے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ اگر کوئی شخص شرعی معذور ہے تو اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ جہاں تک ہو سکے وہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جائے، متعذر اور مشکل ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں وہ کرسی کہاں رکھے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جہاں اسے جگہ ملے وہاں وہ رکھ سکتا ہے، اپنی کرسی لگا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر بیچ میں صف کے خالی ہونے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو تو مناسب اور بہتر یہ ہے کہ وہ کرسی صف کے کسی کنارے لگا لے، دائیں طرف لگا لے، بائیں طرف لگا لے، لیکن یہ حکم واجب نہیں ہے، اور یہ اسی صورت میں ہے جب کہ بیچ صف میں جگہ خالی ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اور اگر بیچ صف میں جگہ خالی ہونے کا خطرہ ہو، مثلاً اسے یہ ظن غالب ہو کہ اب مصلیان نہیں آئیں گے اور میں ایک طرف کنارے لگا لوں گا دائیں طرف یا بائیں طرف، تو بیچ کی جو ہے جگہ خالی رہ جائے گی، تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جہاں جگہ ملے وہیں اپنی کرسی لگا لے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرسی کا پایہ کہاں رکھے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ کرسی کا پایہ جو صف کی عموماً لکیر ہوتی ہے، تو کرسی کے پچھلے پائے اسی لکیر پر رکھے۔ گویا یوں کہیے کہ کرسی کے پچھلے پائے اور مصلیان کی ایڑیوں کے مقابل میں ہوں، اس طرح صف سیدھی ہو جائے گی اور کسی طرح کا کوئی خلل بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے اور اسی طریقے سے کرسی صف میں لگانے کے طریقے تھے جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ امید کی تسلی اور تشفی آپ حضرت کو حاصل ہو گئی ہوگی، اور اس سلسلے میں بڑی بے اعتدالیاں بھی ہیں کہ معمولی بہانوں سے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، انہیں توجہ دینی چاہیے۔ البتہ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نہ باقاعدہ زمین پر اپنی پیشانی ٹیک کر سجدہ کرتے ہیں اور نہ باقاعدہ رکوع کرتے ہیں، بلکہ وہ شروع ہی سے کرسی لگائے رہتے ہیں، اور ابتدا میں جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، یا یہ کہ کھڑے رہتے ہیں رکوع تک، پھر جب امام رکوع کرتا ہے تو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور اشارے سے رکوع کرتے ہیں اور سجدہ بھی اشارے سے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ شرعی عذر کی بنیاد پر
اگر کوئی شخص باقاعدہ پیشانی اپنی زمین پر رکھ کر کے سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر اس سے باقاعدہ قیام کا، باقاعدہ کھڑے ہونے کا فریضہ ساقط ہو گیا۔ اب جو ہے باقاعدہ شروع سے امام کے ساتھ کھڑے رہنے اور پھر جب امام رکوع میں جائے پھر کرسی پر بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ تو شروع ہی سے کرسی پر بیٹھ کر کے ہی نماز اپنی ادا کر لیا کریں تو انشاءاللہ ان کی نماز ہو جایا کرے گی۔